السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کون سی مخلوق آباد تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور اس دنیا کے پہلے انسان ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا تو اس سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ تمام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ حکم سنتے ہی تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے، لیکن ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی کی سزا کے لیے شیطان کو زمین پر بھیج دیا۔ ابلیس ایک جن تھا، اس کی پیدائش آگ سے ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے دنیا میں جنات کا بسیرا تھا، مگر وہ زمین پر فتنہ و فساد مچاتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیا اور ان دونوں کے درمیان جنگ ہوئی اور سارے جنات کا خاتمہ ہو گیا، بس کچھ جنات باقی رہ گئے۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کو 7 دنوں میں پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ قلم کو بنایا اور پھر قلم کو حکم دیا کہ لکھ۔ جب اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا تو قلم حکم سنتے ہی چل پڑا اور قلم نے لوح محفوظ میں تمام انسانوں کی تقدیر کو لکھ دیا اور قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کو لکھ دیا اور باقی مخلوقات کی پیدائش وجود میں آئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مٹی کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اتوار کو پہاڑ کو پیدا فرمائے تاکہ زمین کا سنتولن برقرار رہے، اور پھر پیر کو درخت پیدا کیے گئے، پودے پیدا کیے گئے، منگل کو تکلیف، مصیبت، بیماریاں پیدا فرمائی، بدھ کو نور پیدا فرمایا، جمعرات کو زمین پیدا فرمائی، اور جمعہ کے دن عصر کے درمیان اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش فرمائی، جو کہ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ اور سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم نے جناتوں کو آگ سے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے کوئی والدین نہیں ہیں، ان کی نہ کوئی ماں ہے نہ کوئی باپ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے پہلے انسان ہیں اور پہلے نبی ہیں اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اس دنیا کا پہلا جوڑا ہے اور ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور زمین پر سے مٹی لے کر آؤ، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا اور کئی سالوں تک ان کا پتلا ایسا ہی رہا گیا اور اس پر بارش برسائی اور غم کی بارش برسائی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی، روح جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے چلنے کی کوشش کی اور حضرت آدم علیہ السلام گر پڑے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک انسان جلد باز ہے، اپنے کاموں میں جلد بازی کرتا ہے، مگر ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر
چیز کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، مگر ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وقت رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو آگ سے پیدا فرمایا۔ ابلیس ایک جن تھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابلیس اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کیا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنا دیا تھا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس میں ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا تھا، لیکن ابلیس تکبر اور گھمنڈ میں آ گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منع کیا اور کہنے لگا کہ میں اس مٹی کے پتلے کو کیوں سجدہ کروں، میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں۔ اور ابلیس تکبر کرنے لگا، ابلیس گھمنڈ کرنے لگا، اپنی عبادت پر تکبر کرنے لگا، اور اللہ تعالیٰ کو رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ذرا بھی پسند نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر یعنی تکبر موجود ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں اور ان میں گناہ کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے اور قیامت تک سجدے میں رہے گا، اور کوئی رکوع میں ہے اور کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری کر رہا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی بڑی جماعت کو پیدا فرمایا ہے، اور ان سب فرشتوں میں سب سے پہلے اور 4 بڑے فرشتے ہیں جن کا نام ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لانے والے فرشتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آنے والے فرشتے ہیں جو نبیوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوتے تھے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے والے فرشتے ہیں۔ جب اس دنیا کا خاتمہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام موت کے فرشتے ہیں، اور یہ ملک الموت ہے، اور انسانوں کی روح کو قبض کرتے ہیں اور انسانوں کی روح لیتے ہیں، ملک الموت ہے۔ اور منکر نکیر بھی 1-2 بڑے فرشتے ہیں جو قبر میں آئیں گے اور بہت زیادہ خوفناک دکھائی دے رہے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام ہم سب کی ماں ہے اور اس دنیا کی پہلی عورت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے تمام مردوں میں حضرت یوسف علیہ السلام سب سے خوبصورت ہے، اسی طرح دنیا کی تمام آنے والی عورتوں میں حضرت حوا علیہ السلام سب سے خوبصورت عورت تھی۔ حضرت حوا علیہ السلام سے انسانی نسل چلی، اور حضرت حوا علیہ السلام کے ایک بیٹے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں جن کا نام حضرت شیش علیہ السلام ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے اور ان کی آنکھ کھلی تو حضرت حوا علیہ السلام ان کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کا پتلا بنا کر نہیں رکھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ عورت کو عزت عطا
پیدا فرمائی، عورت کو مقام دیا اور عورت کو پورے لباس میں پیدا فرمایا۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے، اسلامک معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔